السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے عورت اپنے شوہر کی نظروں میں بالکل گر جاتی ہے۔ عورت کی جو محبت اس کے شوہر کے دل میں ہونا چاہیے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آدمی پھر مجبوری میں رشتہ نبھاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو عزت ایک بیوی کی اس کے شوہر کے دل میں ہونا چاہیے، جو محبت اس کے شوہر کے دل میں ہونا چاہیے، وہ بالکل بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ اور یہ 3 کام ایسے ہیں جن کی طرف خواتین کو کوئی بھی توجہ نہیں دلاتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہنے لگو مفتی صاحب بہت غلط بات کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ حدیث سے ثابت شدہ باتیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں کوئی آپ لوگوں کا برا نہیں چاہتا، میں آپ کا اچھا چاہتا ہوں۔ آپ کو ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا سا برا لگے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہی بتایا جاتا ہے عورتوں کے یہ حقوق، عورتوں کے یہ حقوق، ہسبینڈ کو عورتوں کے ساتھ یوں رہنا چاہیے، ہسبینڈ کو عورتوں کے ساتھ اس طرح سے بات کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے عورتوں کو بس یہ لگتا ہے کہ ساری غلطیاں ہسبینڈ کی ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر خواتین اپنی اصلاح بھول جاتی ہیں اور وہ اس فکر میں لگ جاتی ہیں کہ ہسبینڈ کو ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، اگر آپ ان 3 چیزوں کی اصلاح کر لیں، اگر آپ کے اندر یہ 3 کمیاں ہیں یا یہ 3 غلطیاں آپ کرتی ہو، تو اگر آپ اپنی اصلاح کر لو تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ دنیا تو کامیاب ہوگی ہی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میری عزیز بہنوں، جب آپ دل سے سوچو گی، دل سے پوچھو گی، اپنے ضمیر سے پوچھو گی، تو آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ہاں، مفتی اے ایم قاسمی صاحب نے جو یہ 3 باتیں بتائی ہیں، یہ ہماری زندگی کو اور آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں جو عام طور پر خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرتی ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑ لیتی ہیں اور زندگی بھی اپنی جہنم بنا لیتی ہیں، اور شوہر کے دل سے ان کی عزت، ان کی محبت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی غلطی، ناشکری۔ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا آج تک تم نے میرے لیے؟ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ایک ہسبینڈ کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ تو عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی کثرت جہنم میں تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ناشکری، اپنے شوہروں کی ناشکری۔ یہ جرم ایسا ہے جس کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ اس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ دکھیں حضور کو۔ میری عزیز بہنوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ آپ بھی یہ جملہ اپنے ہسبینڈ سے بولتی ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ایسا خطرناک جملہ ہے کہ جو ایک ہسبینڈ کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے، اور جو محبت آپ کے ہسبینڈ کے دل میں ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ جملہ بولتی ہو تو اس سے گریز کرو، اس کو آج کے بعد کبھی مت بولنا۔ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کا شکر ادا کرو، جتنا مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے والی عورت اللہ کو بہت پسند ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں، اس پر شکر ادا کرو تو اللہ 20 کر دے گا۔ 20 پر شکر ادا کرو گی، 30 کر دے گا۔ شکر کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے کہو گی تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو اس پر آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کہ ناشکری، اس میں تو آپ آؤ گی ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کا شکر ادا کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو۔ اگر آپ کو 4 سوٹ آپ کا ہسبینڈ دے رہا ہے تو آپ اس کو مت دیکھو جس کو 6 مل رہے ہیں، اس کو دیکھو جس کو 3 مل رہے ہیں۔ دوسری غلطی جو عام طور پر عورتیں کرتی ہیں وہ ہے لعن طعن کرنا۔ لعن طعن کس کو کہتے ہیں؟ کہاں گئے تھے آج، اتنی لیٹ کیوں آئے، اور سوال و جواب ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ سوال جواب، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اتنی دیر میں کیوں آئے۔ یعنی ہسبینڈ پر اس طرح سے ریئیکٹ کرنا کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے۔ مان لیجیے وہ آفس سے آیا، آج آفس سے تم لیٹ کیوں ہو گئے، اب روزانہ کا تم نے لیٹ کا بنا لیا ہے۔ ایک تو یہ، اور ایک ہوتا ہے پوچھنا کیا بات ہے فکر میں، آج آپ اتنے لیٹ کیسے ہو گئے، وہ باہر ہے کال پر، کیوں نہیں آ رہے ہو ٹائم پہ، یہ وہ۔ تو لعن طعن، اپنے ہسبینڈ سے بحث، اور لعن طعن کا مطلب یہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دوسری چیز لعن تان، کہ عورتیں لعن تان بہت کرتی ہیں، سارا اپنے ہسبینڈ کو بول دیں گی ارے جاؤ بھاڑ میں جاؤ، ارے جاؤ میں تو تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، ہے نا. اور اسی طرح سے بحث، کہ ہسبینڈ کچھ کہہ رہا ہے نہیں آپ اس کو غلط ٹھہرا رہی ہو، بحث. تو یہ چیز ایسی ہے جس سے آپ اپنے شوہر کی نظر میں گر جاتی ہو. ہاں ایک فکر والا پوچھنا ہوتا ہے، ایک فکر والا جس سے محبت کا اظہار، وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز لعن تان، کہ عورتیں لعن تان بہت کرتی ہیں، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا. اسی لیے آپ کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، بس اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی فیملی کو دیکھو، کسی کے بارے میں برا بھلا مت کہو، خاص طور پر اپنے ہسبینڈ سے بالکل بھی بحث مت کرو. تیسری چیز نافرمانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو. تو شوہر کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کس کو کہتے ہیں کہ جب تک شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں بول رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہو تو شوہر کی اطاعت کرنا. ہاں اگر شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہا ہے جس میں شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تب تو شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن اگر شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہا ہے جس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، کوئی جائز کام ہے، تو اس میں پھر ناک منہ بھون نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس میں شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے. اللہ کو وہ عورت بہت پسند ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون تھی کہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اور ہسبینڈ یہ کہہ کر گئے تھے کہ گھر سے باہر نہیں جانا، وہ چلے گئے اپنے کاروبار کے لیے باہر. اب جب ان کے ماں باپ کا انتقال ہوا، پہلے باپ کا ہوا پھر ماں کا ہوا، تو انہوں نے حضور سے پوچھوایا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے ماں باپ کے جنازے میں اپنا گھر چھوڑ کے باہر جا سکتی ہوں؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ یہ کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہاں سے اس گھر سے باہر مت نکلنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خاتون کو کہلوایا کہ جب تمہارے ہسبینڈ یہ کہہ کر گئے ہیں تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی شریک ہو، اسی لیے تم یہیں پر رہو جب تک گھر سے باہر نکلنا تمہارے لیے درست نہیں ہوگا، جب تک کہ تمہارے شوہر واپس نہیں آ جاتے. تو اس درجے کی خواتین اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. تو یہ 3 کام ہیں. نمبر 1 شکر گزاری، نمبر 2 لعن تان سے بچنا، بحث سے بچنا، ہے نا، اور نمبر 3 اپنے شوہر کی اطاعت. یہ 3 کام اگر آپ کر لو گی، میں گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی کہ آپ دنیا میں بھی اللہ آپ کو شہزادی بنا دے گا اور آخرت میں بھی جنت کی آپ شہزادی بن جاؤ گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.